حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 251۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الحسن القطان نے اپنی عالی سند سے یہی حدیث فلیح بن سلیمان کے شاگرد سعید بن منصور سے بھی بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 252۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ بے علم یعنی عوام سے بحث کرے، یا علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 253۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرو، نہ اس لیے کہ کم عقل لوگوں سے بحث کرو، نہ اس لیے کہ مجلس میں ممتاز مقام حاصل کرو، جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے، آگ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 254۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر وہ کہیں گے ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں گے اور اپنا دین بچا کر الگ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قطاد یعنی ایک قسم کا کانٹوں والا درخت، اس سے صرف کانٹے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، پھل نہیں، اس طرح ان کے پاس جا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محمد بن صباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی سوائے گناہوں کے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 255۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حب الحزن یعنی غم کا کنواں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے باقی جہنم بھی روزانہ 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا، یہ وادی ان قاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے قابل نفرت قرہ وہ ہیں جو حکمرانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ محاربین نے فرمایا، یعنی ظالم حکمرانوں سے ملتے ہیں۔ ابو الحسن القطان رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ النصری اور وہ ثقہ تھے کی سند سے سابقہ روایت کی مثل حدیث بیان کی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے حدیث کے راوی ابن سیرین کے بارے میں راوی کا تردد بھی بیان کیا کہ وہ محمد بن سیرین ہے یا انس بن سیرین۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 256۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر علماء علم کی حفاظت کرتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اس کی برکت سے وہ اپنے زمانے والوں کے سردار بن جاتے، لیکن انہوں نے علم دنیا داروں کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیں، چنانچہ وہ ان کی نگاہوں میں بے قدر ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے، جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کو ایک ہی فکر یعنی فکر آخرت میں ڈھال لیا
اللہ اسے دنیا کے تفکرات سے بچا لیتا ہے، اور جسے مختلف معاملات دنیاوی کی فکر رہتی ہے اور وہ ان میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس وادی میں جا کر تباہ ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الحسن القطان نے یہ روایت اپنی عالی سند سے ابن نمیر کے دوسرے دو شاگردوں ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر سے بھی سابقہ روایت کی طرح بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 257۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کے لیے علم طلب کیا یا اس سے اللہ کے سوا کسی اور کا ارادہ کیا، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 258۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے، علم کو اس غرض سے حاصل نہ کرو کہ علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرو یا کم عقل لوگوں سے بحث کرو یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرو، جس نے یہ کام کیا وہ جہنمی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 259۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کی وجہ سے علماء کے مقابلے میں فخر کرے یا کم عقل لوگوں سے بحث کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 260۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو علم کا کوئی مسئلہ یاد ہو پھر اس نے چھپا لیا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی لگام پڑی ہوگی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الحسن القطان نے یہ روایت اپنی عالی سند سے عمارہ بن سازان کے دوسرے شاگرد ابو الولید کی سند سے بھی اسی طرح بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان نہ کرتا، یعنی اگر یہ آیتیں نہ ہوتی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کس قدر برداشت کرنے والے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 262۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امت کے پچھلے لوگ پہلو پر لعنت کرنے لگیں، اس وقت جس نے کوئی حدیث چھپائی اس نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو چھپا لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 263۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات دریافت کی گئی پھر اس نے اسے چھپایا، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 264۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کی کوئی ایسی بات چھپائی جس سے اللہ لوگوں کو دین کے معاملے میں فائدہ پہنچاتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کی لگام ڈالے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 265۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کا کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جو اسے معلوم تھا، پھر بھی اس نے اسے چھپایا، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 266۔ اللهم صل